لا تسائر خدک للناس، کہ اپنے رخسار کو لوگوں سے موڑ نہ لے۔ رخسار بول کر چہرہ مراد لیا گیا ہے۔ اب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ بندہ اپنے رخ کو، اپنے چہرے کو کس فرد سے اور کس بنا پر منہ موڑتا ہے، رخ موڑتا ہے۔ جب ایک بندے کو مخالف سامنے والا بندہ جو ہے ناپسند لگتا ہے، اس کا عمل ناپسند ہوتا ہے، اس کی گفتگو ناپسند ہوتی ہے، اور بندہ اس کی بات کے ذریعے سے جواب نہیں دے سکتا، تو یوں چہرہ موڑ کر کہتا ہے کہ یہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میں اس سے زیادہ باکمال ہوں، میرے اندر اس سے زیادہ خوبی ہے، اس کی بات تو بے معنی، بے محل اور بالکل غلط ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے لا تسعر کا جو الفاظ ارشاد فرمائے ہیں، یہ اصل میں سعر لفظ سے مشتق ہے، اور یہ عربی میں اونٹ کی ایک بیماری کا نام ہے کہ جب اسے مرض لگتی ہے، جس طرح انسانوں کو فالج یا لقوہ ہو جاتا ہے، تو اونٹ میں جب یہ سعر نامی بیماری آتی ہے تو اس کی گردن ایک طرف جو ہے مڑ جاتی ہے، اور وہ پھر گردن سیدھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دوسرے بندوں کو حقیر سمجھتے ہوئے، چھوٹا سمجھتے ہوئے، اپنے سے کم تر سمجھتے ہوئے، ان کی بات کو، ان کے مسئلے کو، ان کی گفتگو کو غیر اہم سمجھتے ہوئے یوں کر کے چہرہ موڑ لیتا ہے، یہ اصل میں تکبر کر رہا ہوتا ہے۔ تو حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، جب بھی لوگوں سے مخاطبت کرنی ہے، لوگوں سے بات چیت کرنی ہے، ان کی طرف پوری توجہ سے بات کرنی ہے، ان کے ساتھ پیار اور محبت کے ذریعے سے توجہ کرتے ہوئے، آنکھوں کے ساتھ آنکھ ملاتے ہوئے، گھورتے ہوئے بھی نہیں، پیار اور محبت کے ساتھ توجہ کرتے ہوئے ان سے گفتگو فرمانی ہے، گفتگو کرنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری حدیث پاک ہے، شمائل میں علماء کرام نے، علماء حدیث نے اس کو بیان فرمایا کہ اذا التفت جمیعا، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی شخص سے توجہ کرتے، کسی شخص کی طرف اپنا رخ پھیرتے، تو اپنی پوری توجہ اس شخص کی طرف کرتے، اور اس شخص کو پھر ایک آنر اور رسپیکٹ اور عزت محسوس ہوتی کہ میں فلاں بندے سے محو گفتگو ہوں، ان کے ساتھ کلام کر رہا ہوں۔ تو اس حوالے سے یہ انداز گفتگو بھی بیان فرمائے، اور اس گفتگو کا سلیقہ بھی قرآن مقدس میں سکھا دیا۔ آج دیکھیں، اگر میں آپ کے سامنے واز کر رہا ہوں اور میں رخ ادھر کر کے بیٹھ جاؤں، آپ کہیں گے استاد صاحب کی پتہ نہیں طبیعت خراب ہے، نظر رخ ہی نہیں صحیح، بات ہماری طرف کرتے ہیں، دیکھتے کسی اور کی طرف ہے۔ تو یہ اگر عادتاً ہے تو بری عادت ہے، اور اگر سامنے والے کو گھٹیا، خسیس اور حقیر سمجھتے ہوئے بندہ اس کی طرف نہیں دیکھتا، تو یہ تکبر ہے اور اللہ پاک کو ناپسند ہے۔ بندہ بڑا ہو یا چھوٹا، امیر ہو یا غریب، اگر اس کے ساتھ معاملہ ہے، ڈیلنگ ہے، بات چیت ہے، تو اس کے ساتھ میری اور آپ کی یہ مخاطبت کا انداز جو ہے قرآنی اسلوب کے مطابق ہونا چاہیے، پیار اور محبت اور احترام کے ساتھ ہونا چاہیے۔ لوگوں سے رخ موڑ کر، منہ بسور کر، ماتھے پہ تیوری ڈال کے ایسا کریں گے تو اپنے آپ کے لیے جہنم کا ایندھن بنائیں گے۔ اور پھر آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لا تمشی فی الارض مرحا، کہ اے میرے بیٹے، حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا زمین میں کبھی اکڑ کر نہیں چلنا، زمین میں کبھی اکڑ کر نہ چلنا۔ اور یہ جو اللہ پاک کی طرف سے الفاظ ذکر کیے گئے ہیں لا تمشی فی الارض مرحا، یہ مرحن اصل میں شدت فرحت اور سرور کو بیان کرنے کے لیے
اور وہ شدت فرح، وہ خوشی، وہ نشاط کہ جس میں بندہ دوسروں کو کم تر سمجھے اور بندہ اخلاقیات کے خلاف کام کر کے اپنے آپ کو پھنے خواں اور بڑا چوڑا سمجھنے لگ پڑے۔ اپنی چال ڈھال کے اندر حسن پیدا کرو اور تمہاری چال ڈھال ایسی ہو جس سے نیک نامی اور شرافت کا ظہور ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چلا کرتے تھے یمشی ہونن، تو آہستہ آہستہ قدم رکھتے تھے، اور احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چال کو بیان کیا گیا، اذا زالا زالا قلن، جب چلتے تو مضبوط اور متوازن قدم رکھتے، یقتو تکفین، قدم اٹھاتے تو تھوڑا سا جھک جاتے، ذریع المشیتی، اور جب آہستہ آہستہ چلتے تو یوں محسوس ہوتا کہ آپ دونوں بازوؤں کو ہلا کر جس طرح بلندی سے بندہ نیچے اترتا ہے اور اپنے پاؤں پر نظریں جماتا ہے کہ بندہ کہیں گر نہ جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے چلا کرتے تھے۔ اذا مشا کانما ینحط من سبب، جب چلتے تو معلوم ہوتا گویا کہ بلندی سے نیچے تشریف لا رہے ہیں۔ یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلنے کا انداز۔ اللہ پاک قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ اے لوگو تم زمین کو چیر نہیں سکتے، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْض، تم زمین کو چیر نہیں سکتے، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ ہی تم اتنے بلند ہو سکتے ہو کہ پہاڑوں کے قد و قامت کو پہنچ جاؤ۔ تم تو انسان ہو، انسان کا کام ہے عاجزی اختیار کرنا، انسان کا کام ہے اللہ کی عبودیت اختیار کرنا، اللہ کے حضور جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو ادا کرنا، کجا یہ کہ میں اور آپ ذات پات میں پڑھ کر اور اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھتے ہوئے میں اور آپ دوسروں کی خلق خدا کی دل آزاری کا باعث بنے اور اپنے آپ کو اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر نامراد بنائے۔ اللہ پاک فرماتا ہے فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاک باز اور بڑا نہ بناؤ، هو اعلم بمن اتقى، وہ خوب جاننے والا ہے کون کتنا پرہیزگار ہے، کون کتنا بڑا ہے۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اللہ پاک کسی بھی اترانے والے کو، گھمنڈ کرنے والے کو، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ مختال ہر اس بندے کو کہا جاتا ہے کہ جو بندہ اس شے میں فخر محسوس کرے کہ جو غریب، نادار، مفلس کو، اپنے سے کم تر کو گھٹیا سمجھے اور ان سے نفرت کرتے ہوئے ان سے دور رہے، اور فخور اس بندے کو کہا جاتا ہے جو ایسی باتوں پر فخر کرے جو اس کے ذاتی کمال نہ ہو، جو اس کے مادی خواص ہو۔ اب ذاتی کمال اور مادی خواص کا مطلب یہ ہے کہ بندے کی ذات سے کوئی خوبی نہ ہو، اضافی خوبی ہو، وہ ہے مادی خواص، اضافی خوبی۔ ذاتی کمال کیا ہے؟ آپ نیک ہیں، نیک سیرت ہیں، آپ کا رویہ اچھا ہے، آپ کا میل جول اچھا ہے، آپ بڑوں کی عزت کرتے ہیں، چھوٹوں کا احترام کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور سیرت کے مطابق متبسم رہتے ہیں، ہنستے مسکراتے ہیں، آپ سے لوگ وحشت محسوس نہیں کرتے، آپ کی نیک نامی کا چرچا ہے اللہ کے فضل سے، تو یہ وہ صفت، وہ خوبی ہے جس پر بندہ اگر اللہ کا شکر ادا کرے، اس کی شکر آوری بجا لائے تو اللہ پاک اس پر اجر عطا فرمانے والا ہے۔ اور اگر بندہ ایسی باتوں پر چوڑا ہونے لگ پڑے کہ میری اتنی زمین ہے، میرے اتنے پلاٹ ہیں، میں نے اتنا بڑا مکان بنا لیا ہے، میرے پاس نئی موٹر سائیکل ہے، میں نے نئی گاڑی خرید لی ہے، میں اس علاقے کا سب سے معزز ہوں، تو یہ وہ خوبیاں ہیں جو ذاتی نہیں ہیں، جو عارضی ہیں، جو خارجی ہیں، اور جو ان باتوں پر فخر کرتا ہے اللہ پاک کو وہ ناپسند ہے۔ لیکن آج ہم سلام بھی اسی سے کرتے ہیں کہ جس سے میں اور آپ ادھار مانگ سکیں، قرض مانگ سکیں، غریب کو میں اور آپ سلام بھی نہیں کر سکتے، تو یہ رویے اللہ کو پسند آئیں گے؟ قطعاً پسند نہیں آئیں گے۔ ہمارے رویوں کے اندر، مزاجوں کے اندر کسی نہ کسی صورت میں کوئی نہ کوئی تکبر پایا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے یہاں پر 2-3 اعتبار سے تکبر کی نشاندہی کر دی کہ بات چیت کرتے ہوئے رخ کو موڑ لینا یہ بھی تکبر ہے،
چوڑے ہو کر چلنا یہ بھی تکبر ہے، اور یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تم عارضی سہولتوں پر، عارضی چیزوں پر اتراتے ہو، بڑے بنتے ہو، تو یہ تو زائل ہونے والی ہیں، تو تم کیوں نہ ان چیزوں پر اللہ کے حضور سرخروئی لاؤ، اپنے آپ کو بڑا سمجھو جو اللہ کو پسند ہے۔ تو یہ آج جس طرح ایک محاورہ ہے نا کہ الٹی ہی گنگا بہہ رہی ہے، وہ نظام چل نکلا ہے۔ ہمیں یہ شعور ہونا چاہیے کہ کون سی شے میرے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی شے میرے لیے نفع والی ہے، کون سی شے نقصان والی ہے۔ لیکن ہر بندہ باطل کے پیچھے ہے، ظاہری جاہ و شوکت کے پیچھے ہے، اور اس کی یہ کوشش ہے کہ وہ بندہ اتنا آگے بڑھ گیا ہے، میں اس سے پیچھے رہ گیا ہوں۔ تو یہ میں نے اور آپ نے اپنے اپنے مزاج کی اصلاح کرنی ہے۔ ہم نے نیک نامی کے اندر آگے بڑھنا ہے، نہ کہ دنیا داری کے اندر آگے بڑھنا ہے۔ اور اگر ہم خدا نہ خواستہ دنیا داری کے ریس میں لگ گئے تو میں اور آپ اللہ سے اتنے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ تو خوشی، فخر اور بڑائی ان کاموں میں محسوس کریں جو اللہ کو پسند آنے والے ہیں۔ ان چیزوں پر کبھی فخر نہ کریں، ان چیزوں پر کبھی نہ اترائیں جو اللہ پاک کو ناپسند ہیں یا اللہ پاک سے دور کرنے والے ہیں۔ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کتنا پیارا ارشاد ہے، کہتے ہیں ردینا بقسمت الجبار لنا علم وللجہال مال۔ حضرت علی المرتضیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں کہ جس نے ہم کو علم عطا کیا اور جو جاہل لوگ ہیں ان کو مال و زر دے دیا۔ حضرت علی کس بات پہ فخر فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے علم عطا فرمایا ہے، اور اس کے مقابل میں کون سی شے لائی کہ جاہل لوگوں کے پاس جو اللہ سے دور ہیں ان کو مال دے دیا۔ پھر فرمایا لِأَنَّ الْمَالَ يَفْنِي عَنْ قَرِيبٍ، جو مال ہے وہ تو عن قریب فنا ہو جائے گا، اور علم جو ہے وہ تو اللہ کا پردے ہٹاتا چلا جائے گا، علم خرچ کرنے سے بڑھتا چلا جائے گا، اور علم سے قبر میں نور ہوگا، روشنی ہوگی، علم سے صدقہ جاریہ پھیلے گا۔ تو میں اور آپ ان چیزوں کو باعث فخر سمجھیں اور اپنے چھوٹوں کو بھی سمجھائیں۔ آج معاشرہ اس ڈگر پر چل گیا ہے، اور اسے کہتے ہیں کہ مادی ترقی یا مادی ایک کشش ایسی ہو گئی ہے۔ پہلے ہمارے بچے بھی ہوتے تھے نا، ان کو مٹی کا ایک کھلونا لا دیا جاتا تھا تو وہ اسی پہ خوش رہتے تھے۔ آج جہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہاں بچوں کے لیے الماریاں بھری پڑی ہیں کھلونوں کی، لیکن بچے پھر بھی راضی نہیں ہیں۔ کیا ہے؟ ایک خواہش، ایک ہرس، اور وہ طمع آ گئی ہے ذہن کے اندر کہ جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ تو اس خواہش اور طمع کو میں نے اور آپ نے مغلوب کرنا ہے، ہرانا ہے۔ تبھی ہوگا جب میں اور آپ قناعت اختیار کریں گے، دوسروں کو قناعت کا درس دیں گے، تبھی ہمارے ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ قناعت والے بنیں گے۔ اور پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَاقْصِدْ فِی مَشْیِکَ، اپنی چال ڈھال میں میانہ روی اختیار کر۔ ایسا نہ محسوس ہو کہ کوئی بڑی حیرت ناک، خوفناک شے آ رہی ہے۔ تو جب محلے سے گزرے تو چھوٹے بچے بھی تجھے سلام کر کے فخر محسوس کریں۔ تو شفقت کا پیکر بن، تیری جال ڈھال سے کسی کو دہشت اور وحشت محسوس نہ ہو۔ تو معاشرے کے لیے ایک مفید، فائدہ مند انسان بن۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور جب تو کسی سے ہم کلام ہو، بات چیت کر، تو تیری آواز کے اندر بھی پستی ہو، نرمی ہو۔ اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ کے حضور سب سے بھیانک، سب سے گندی، سب سے ناپسندیدہ آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ آج دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو گھر میں بات چیت کرتے ہوئے بھی اتنی اونچی بولتے ہیں کہ ہمسایوں کے 3-4 گھر اس طرف اور ہمسایوں کو 3-4 گھر اس طرف اس بات سے واقف ہو جاتے ہیں۔ تو اونچی بولنا کمال نہیں ہے، صحیح ستھرا، شستہ، شائستہ بولنا یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اللہ کے رسول کی پسند ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ جو بندہ اس زبان کی مجھے ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ من یضمن لی ما بین لحییہ ورجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو بندہ مجھے اپنی 2 جبڑوں کے درمیان والی شے کی ضمانت دے دے کہ اس سے کبھی غلط کام نہیں کرے گا، اور اپنی 2 ٹانگوں کے درمیان والی شے کی ضمانت دے دے شرمگاہ کی،
اس کو کبھی غلط استعمال نہیں کرے گا، میں اس کے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیتا ہوں۔ آج دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو زبان کے گناہوں کے اندر مبتلا ہیں۔ یہ زبان کینچی کی طرح، تلوار کی طرح چلتی ہے، چھوٹوں کی بڑوں کے آگے، بڑوں کی چھوٹوں کے خلاف۔ تو ہم تو پیار بانٹنے والے تھے، محبت بانٹنے والے تھے، لفظوں سے دوسروں کا دل جیتنے والے تھے، ہمارے اندر سے وہ شگفتگی، وہ شائستگی، وہ میٹھا پن کہاں چلا گیا؟ اس میٹھے پن کو واپس لانا ہے، تھوڑی کوشش کرنی پڑے گی، تھوڑی محبت والی، تھوڑی پیار والی گفتگو کرنا ہوگی، پھر میں اور آپ واپس ان بڑوں کے اسلوب پر، بڑوں کے طریق پر آ سکتے ہیں۔ اور اگر ہم یوں ہی آگے بڑھتے رہے اور دے فنا کی جسے کہتے ہیں، کبھی کسی کو چیخ کر پکارا، کبھی کسی کو چیخ کر پکارا، تو یہ اچھے باوقار لوگوں کا طریقہ نہیں ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو کہے سنے کلمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔